تعالیٰ سے یوں دعا کر۔ عربی کے الفاظ آئیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو دعا کسی لفظ کی محتاج نہیں ہے۔ یاد رکھیے، دعائیں پڑھنے کا نام نہیں ہوتا، دعائیں مانگنی ہوتی ہیں۔ پڑھنا یہ تو دعاؤں کو یاد کرنے کے لیے ہوتا ہے، دعا مانگنی ہوتی ہے، اور مانگنا دل کا کام ہے، زبان کا کام نہیں ہے۔ زبان پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، زبان مذاکرے تذکرے کے لیے ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعا کی ارشاد فرمائی ہے کہ جب قربانی کا جانور ذبح کر چکو پھر اللہ تبارک و تعالی سے یوں دعا کرو، اللہم اے میرے اللہ تقبل اس قربانی کو قبول فرما لے منی میری طرف سے، کما تقبلتا جیسا کہ آپ نے قربانی قبول فرمائی تھی من حبیب کا محمد اپنے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وخلیل کا ابراہیم اور اپنے دوست اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے صرف عبادت کی قبولیت نہ مانگو، بلکہ قبولیت کا وہ درجہ مانگو جو درجہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے نصیب فرمایا۔ اب بظاہر یہ دعا تو صرف قربانی کے متعلق ہے، لیکن امت کو جو تعلیم دینی ہے، جو میسج دینا ہے اس دعا کے اندر، وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عبادت کریں۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کے بعد یہ دعا کریں، یا اللہ ہماری اس نماز کو ہم سے ایسے قبول فرما جیسے تم نے نبیوں کی نماز قبول فرمائی، جیسے تم نے سرور انبیاء کی نماز قبول فرمائی، جیسے تم نے ابراہیم خلیل اسماعیل ذبیح اللہ کی نمازیں قبول فرمائی، جیسے صحابہ اکرام کی نمازیں قبول فرمائی، خلفائے راشدین کی نمازیں قبول فرمائی، اہل اللہ اولیاء اللہ کی نمازیں قبول فرمائی، اپنے نیک اعمال صالحہ کو جیسے تم نے قبول فرمایا اس درجے کی قبولیت میری نیکی کو عطا فرما۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا میں ہمیں میسج دیا گیا کہ اللہ کو منظور مانو، نماز پڑھیں تب، تلاوت کریں تب، ذکر اللہ کریں تب، صدقہ خیرات کریں تب، جو بھی نیکی آپ نے کی ہے اللہ تعالیٰ سے اس نیکی کی قبولیت مانگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا نے مل کے کعبہ اللہ بنایا، اور جب اللہ کا گھر مکمل کر لیا تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے دونوں نے اللہ سے دعا کی کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہماری اس نیکی کو کہ ہم نے تیرا گھر بنایا، کعبۃ اللہ بنایا، مسجد بنائی، سب سے افضل مسجد بنائی، اس سے بہتر تو کوئی اور مسجد نہیں ہو سکتی جس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل دونوں اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا مانگی۔ تو اس لیے ہم بھی اپنے ہر نیک عمل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت مانگیں اور اعلیٰ درجے کی قبولیت مانگیں۔ یہی ہے کہ ہم بالکل کمزور ہیں، میں کوئی شک نہیں، ہمارے وجود سے نکلنے والا عمل بھی کمزور ہو، ہمارا ذکر ہو، ہماری تلاوت ہو، ہماری نماز ہو، اس لحاظ سے کہ ہمارے وجود سے نکلی ہے وہ کمزور ہے، وہ ناقص ہے، اس کے اندر بہت ساری کمزوریاں، خامیاں، خطائیں ہیں، لیکن اللہ جو قبول کرتا ہے تو وہ ہمیں دیکھ نہیں کرتا، وہ اپنی سزا نشان کرتا ہے، وہ اپنی سزا نشان کرتا ہے۔ اللہ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے۔ معصوم چھوٹا سا بچہ، آپ نے اس کو پہلے کلاس میں داخل کیا یا استاد کے بعد دوسرے تیسرے دن وہ 2-4 لفظ لکھتا ہے اور وہ بالکل غلط لکھتا ہے،
کا باپ آتا تھا، لیکن ماں باپ استاد اس کو پھر بھی شاباش دیتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اب پتہ ہے کہ یہ سارا غلط ہے، لیکن ماں باپ اس کے ساتھ وہ غلطی والا معاملہ نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ اپنی سے جان شان معاملہ کرتے ہیں، اس کو شاباش دیتے ہیں۔ میرا اللہ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، ہماری لغزشوں کو، کوتاہیوں کو جانتا ہے، لیکن وہ جو ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا تو اپنی سے جان شان کرے گا۔ اس لیے ہمیں یہاں یہ دعا بتلائی گئی ہے کہ آپ قربانی والا عمل کریں، تو اس کے بعد حالانکہ قربانی کتنا اللہ کو پسندیدہ عمل ہے کہ قربانی کا جانور بندھا ہوا گھر کے اندر ہے یا ویسے کھلا کھلا، جتنے قدم چل رہا ہے اتنے قدم بھی نیکی قربانی کرنے والے کے حق میں لکھی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ ابھی خون کا پہلا قطرہ ذبح کے وقت زمین پہ نہیں گرتا، اللہ پہلے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے ساتھ صحیح کہ قربانی کے ذبح کا پہلا قطرہ خون کا زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ پاک اس کو پہلے قبول کر لیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا مل اضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ قربانی کرتے ہیں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو مینڈا ذبح نہیں کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹا ذبح کیا تھا، اس کے ارادے میں نہیں تھا کہ مینڈا، وہ جب بعد میں دیکھا ہی تو مینڈا، اس نے ارادہ کر کے مینڈے کی گردن پہ چھری نہیں چلائی تھی، اس کا ارادہ تو بیٹا ہی ذبح کرنے کا تھا، اور ذبح کرنے والا بھی ذبح کرنے میں مخلص تھا، اور ذبح ہونے والا بھی ذبح ہونے میں مخلص تھا۔ دونوں کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے، دونوں چاہتے تھے کہ یہ کام ہو جائے، ذبح کرنے والا ذبح کرنا چاہتا تھا اور دل سے چاہتا تھا، ذبح ہونے والا بھی ذبح ہونا چاہتا تھا اور دل سے چاہتا تھا، مگر دو نبیوں کی چاہت نہیں ہوئی، ہوا وہ ہے جو میرا اللہ چاہتا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دو نبیوں کی چاہت نہیں ہوئی، وہ ہوا ہے جو میرا اللہ چاہتا تھا۔ اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس چاہت کی برکت سے امت محمدیہ کو قیامت تک کے لیے یہ شرف اور ثواب دیا ہے کہ تم کوئی بھی جانور قربانی کا ذبح کرو گے بشرطے کہ وہ رزق حلال ہو، نیک حلال مال سے ہو، اور اللہ ہی کی رضا کو ہو، دکھلاوا نہ ہو، اور جن بچوں کا گھر میں اپنا گوشت بن جائے گا، بچے کہتے ہیں اپنا جانور ہونا چاہیے، بچوں کو راضی کرنے کے لیے ہے، بس اپنے برادری میں لوگ کہتے کہ اس نے قربانی نہیں کی، اس لیے لوگوں کے تانے سے بچنے کے لیے ہے۔ تو اگر ایسی بات آگے کی تو خراب، پھر تو معاملہ تک اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، ان کے حلال سے ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے جسم پر جتنے بال ہیں، ہر ایک بال کے بكل شعرة حسنة، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مصروف، یہ اون چھترے کے جسم پر ہوتی ہے، وہ تو بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں تو کئی تہیں نیچے سے ان کی جڑیں نکل جاتی ہیں، لیکن ان پر جسم پر پھر بھی قائم رہتی ہے، جسے اور نہیں نکلتی رہتی ہے، یہ تو کئی تہیں ہو جاتی ہے اور اس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ فرمایا اس کے بھی ہر بات کے بدلے ایک نیکی، اور پھر اتنا نہیں، فرمایا اس کا چلنا، اس کا پینا، جتنے دن اس کو قربانی کا جانور سمجھ کے چرایا پلایا، اس کا کھانا پینا بھی قیامت کے دن اس قربانی کرنے والے کی نیکی کے پردے میں تولا جائے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، کھایا پیا، اس نے جو بولے حلال کیا ہے، جو عید کی شام کیا ہے، گوبر کیا ہے، فرمایا وہ بھی نیکی کرنے والے کی نیکی کے پردے میں تولا جائے گا۔ اتنی محبت کسی سے ہوتی ہے، یہ اس جانور سے ہو رہی ہے جو اللہ کے نام کا ہو چکا۔ اگر میں اللہ کا نام کا ہو جاؤں پھر اللہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ ایک جانور جو اللہ کے نام پہ ہوا وہ بھی کسی نے کیا ہے، وہ اپنے اختیار سے نہیں ہوا، اپنے فہم و عقل و خرد سے نہیں ہوا، اس کو میں نے کہا کہ یہ میرے اللہ کے لیے ہے، خوشبنا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اگر میں خود اپنی سمجھ سے، اپنے خرد سے، اپنے عقل سے، اپنے فہم سے میں کہتا ہوں کہ اللہ میں تیرا ہوں، میں ہی اللہ
میرے اوپر میری مرضی نہیں چلے گی، میرے اللہ کی مرضی چلے گی، تو پھر اللہ مجھ سے کتنی محبت کرے گا؟ اس جانور سے اللہ اتنی محبت کر رہا ہے جو بندہ اللہ کا ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کتنی محبت کرے گا۔ تو اس لیے یہاں پر ہمیں اس دعا کی نسبت سے اللہ پاک نے یہ میسج دیا ہے کہ اپنی ہر نیکی کے بعد اللہ سے قبولیت کی دعا مانگو اور اعلیٰ درجے کی قبولیت کی دعا مانگو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔